اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا واقعہ بہت خوبصورت ہے اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کا ہے۔ اس کو مکمل سنیے گا، یہ ایمان کو تازہ کر دینے والا قرآنی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور انہی میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجہ ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سبھی کو اس معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور فرعون نے اعلان کروا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں، اور وہ ان سے زر خزیر غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے اور وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں اس غلامی سے، اس ذلت سے نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ اور فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے کاہنوں سے پوچھی، اور وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے، اور ان کاہنوں نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ اور یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا، اور تب اس نے ایک خوفناک اور ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ کی قدرت دیکھے، ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جانے لگا اور بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا،
اور اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کروا دی گئی اور دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ حاملہ عورتوں کی اطلاع وہ انہیں حکومت کے کارندوں کو دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ اور ان دنوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید کے ابتدائی دنوں میں تھی، اور انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ پیدائش کا آخری وقت آن پہنچا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ فکر مند رہنے لگی۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، تو اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ اور پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس میرے اللہ کا حکم آ گیا، اور یہ حکم میرے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی بھی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش یا تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ یہ 2 خبریں تھیں۔ اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ 2 حکم ہیں اس آیت میں۔ اور کوئی خوف نہ خواہ اور کوئی غم نہ کر، یہ 2 امتناعی حکم تھے۔ اور میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ یقیناً ہم اسے تیری طرف ہی لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ یہ 2 بشارتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد واقعی تلاش شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل پر سختی کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ جب وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے، ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلی اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا کچھ بھی علم نہ ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ فرعون کے محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق کو اٹھا لیا، اور آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا، اور اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ اس نے فرعون کو کہا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔
اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی تھی ہی نہیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ فرعون تو قتل کرنے کے در پہ تھا اور بیوی اس کی آڑے آ گئی، لیکن حقیقت میں تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت صورت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو بھی دیکھتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتاؤ ڈال دیا تھا کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اور جو اہلیہ آڑے آئی تھی وہ اہلیہ حضرت آسیہ تھی۔ حضرت آسیہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ ہے جن کا سورہ تحریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے آسیہ کی۔ اب ظاہری بات ہے وہ بادشاہ تھا، جس کو چاہا اس نے قتل کروا دیا، جس کو چاہا اس نے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ فرعون جو تھا وہ حضرت آسیہ سے بہت الفت کرتا تھا۔ تو جب حضرت آسیہ نے کہا کہ فرعون اس کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا، تو ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ تو اسی نسبت سے حضرت آسیہ نے کہا فرعون سے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی ان کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل میں ہوتی ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پہ گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا ان کی والدہ کے دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈارس نہ دے دیتے، اور یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے میرے اللہ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا، تو ان کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ تعالیٰ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ان سے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو میرے اللہ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب کیسے ہو سکتی تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 12 میں ہے، اور یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔
اور تو انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ تو بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا قبول کریں گی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی اور ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ محل میں آ جائیں اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ ان کے پاس محل ہی میں رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی بھی اور عورت کا دودھ پینا قبول ہی نہیں کیا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے ان کے گھر میں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا اور فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پروان چڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے نوجوان ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مایوس کبھی نہ ہونا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو جب چاہے جو چاہے کر دے۔ فرعون نے پورے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ نے اسی بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اپنے محل میں پروان چڑھا کر دکھایا۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا۔ میرے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا کے دکھایا۔ میرے اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکت بے شمار ہے۔ جب بھی اگر آپ پریشان ہوتے ہیں یا کوئی مایوسی آتی ہے تو یہ سوچ لیا کریں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔